شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعات معجزات سے بھرے ہوئے ہیں۔ شاید اس کا سبب یہودیوں کا شدید عناد اور تکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے اور اپنے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون لعین نے ہر اس بچہ کے قتل کا حکم صادر کر دیا تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات منظور تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے محل میں پرورش پائیں اور وہاں ان کی نشو نما ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں خطرہ لاحق ہوا کہ فرعونی اس کو ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ ایک صندوق تیار کریں اور اس میں اپنے بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق پھر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اس کنارے پر پہنچ گیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ فرعون کی بیوی اس کو دیکھ کر اپنے خاوند سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ اس بچے کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے سبب دینوی فوائد حاصل ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان اور فکر مند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا کہ وہ صبر سے کام لے، وہ ذات ایک دن ضرور ماں بیٹے کو آپس میں ملا دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چونکہ اپنے بھائی کے متعلق خائف تھی، اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی اور کھوج میں لگی رہی۔ اگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد نہ آتی تو وہ ضبط و نفس سے کام نہ لے سکتی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ پیارا بچہ ان کے محل میں آ پہنچا، اور یہ کہ ان کے خامد نے اس کو ایمان دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بچوں جیسا سلوک کرنے سے اعراض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی غمگین اور پریشان تھی کہ وہ موسیٰ کو نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں ڈال رہی تھی۔ دریا میں صندوق ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی یہاں تک کہ وہ صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر اللہ ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا اور انہیں صبر کی قوت نہ دی ہوتی تو وہ اپنے گم شدہ بچے کا حال سب پر ظاہر کر دیتے۔ اس لیے وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئی اور اپنے بیٹے کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اطمینان کے ساتھ قصر فرعون کے قریب جا کر اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ موسیٰ نے اپنی بیٹی کو اس بات سے خبردار کیا کہ کسی کو یہ محسوس تک نہ ہو کہ تم ان کے حالات کی ٹول لگا رہی ہو۔ ادھر حال یہ تھا کہ موسیٰ نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور ٹھان لی کہ وہ صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پئیں گے۔ کیا موسیٰ کی زندگی کا یہ ایک عظیم معجزہ نہیں ہے؟ خود قرآن کریم موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے متعلق بیان کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ادھر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ کی والدہ کا دل خیالات مختلفہ کے ہجوم سے بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال سب پر ظاہر کر دیتے اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہے کہ یہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہی۔ انہوں نے موسیٰ کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا۔ انہوں نے موسیٰ کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہے اور اس فکر میں آئی ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ وہ اس موقع کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچہ کی پرورش کرے اور وہ دل سے اس کی خیر خواہی کرے؟ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ موسیٰ کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی، جبکہ فرعون کو اور اس کے محل کے کسی شخص کو حقیقت حال کی کوئی خبر نہیں۔ موسیٰ ہر روز قصر فرعون میں دودھ پلانے کے لیے آتی، بچہ کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی، اور بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا اور ماں کی ممتا سے لطف اندوز ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور مضبوط جوان ہوئے اور بہت سے علوم حاصل کیے۔ موسیٰ جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں، نیز موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے۔
جو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رواں رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس کمزور آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت فرمائی اور اس ظالم شخص کو مکہ مارا جس کے صدمہ سے وہ مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ جب وہ اپنے مد مقابل پر ایک ہی ضرب لگاتے تو اس کا کام ہی تمام ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا یہ کوئی شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا اے میرے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا وہی شخص آیا جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مار ڈالا تھا، اور ایک اور آدمی کے خلاف لڑائی میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسے لڑنے مرنے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا، بے شک تو شریف بد راہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ وہ شخص اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل گزشتہ اس کے دشمن کو مارا تھا اسی طرح مجھے بھی مار دیں گے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا، اے موسیٰ کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے بس تم دنیا میں اپنا زور بٹلانا چاہتے ہو اور صلہ اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ جب اسرائیلی نے یہ باتیں کہی تو اس کے مخالف مصری کے لیے یہ راز کھل گیا کہ جس شخص کو فرعون کے لشکر ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہی موسیٰ ہے۔ اس سے پہلے کسی کو بھی قاتل کا علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف و وحشت میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر خواہی کے لیے ایک سمجھدار شخص بھیج دیا جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں آتا ہے۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا، وہ اسرائیلی کہنے لگا، اے موسیٰ کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے بس تم دنیا میں اپنا زور بٹلانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے شہر سے کسی طرف کو نکل گئے، اے پروردگار مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور وہاں ایک بڑے کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں پر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ وہ سفر کی وجہ سے سخت تھکان میں مبتلا تھے، ایک مدت سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھوکے بھی تھے، اور ایک ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ احساس بھی لیے ہوئے تھے کہ میں غریب الوطن ہوں اور قتل کے سبب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھ سے بھاگا ہوا ہوں۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی، اے پروردگار اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ چرواہوں کی ایک جماعت دیکھی جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی۔ نیز وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکریاں اس ڈر سے روک رکھی ہیں کہ کہیں وہ دوسروں کی بکریوں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورتیں تعاون کی محتاج ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ بڑی لڑکی نے کہا، ہم اصل میں انتظار میں ہیں کہ کب یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہوں تاکہ پھر ہم ان بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ان کے ساتھ مل کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا لیتے؟ چھوٹی لڑکی نے جواب دیا، ہم لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف بنظر حیرت دیکھا کہ یہ عورتیں بکریاں چراتی ہیں، حالانکہ یہ کام مردوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مشقت آمیز اور وقت آمیز کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر ان سے پوچھا، آخر یہ بکریاں تم کیوں چراتی ہو؟ چھوٹی لڑکی نے جواب دیا، دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ گھر سے نکلیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انتہائی شرافت کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا، آپ کی بکریوں کو میں پانی پلائے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے
وہ لڑکیاں ان کے پیچھے تھیں اور بکریاں موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے تھیں، حتیٰ کہ مدین کے کنویں پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان چرواہوں نے کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے جسے 10 آدمی ہی مل کر ہلا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر وہ پتھر پکڑا اور اس کو کنویں کے منہ سے ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے۔ ان عورتوں نے بھی پتھر ہٹاتے وقت ان کی قوت اور طاقت کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی جو اس دور کے اعتبار سے ایک معجزہ سے کم نہ تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر وہ پتھر اپنی جگہ پر رکھ دیا اور ان لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کی طرف واپس لوٹے جس کے نیچے پہلے بیٹھے تھے، اور ہاتھ اٹھائے اور ایک بار پھر وہ مشہور دعا کی جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر واپس پہنچی اور اپنے والد شعیب علیہ السلام سے اس معزز نوجوان کا سارا قصہ بیان کیا جس نے ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور پھر پلایا، جس کے سبب وہ لڑکیاں خلاف معمول گھر جلد واپس لوٹ آئیں۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کو ساری بات خوب وضاحت کے ساتھ بتائی کہ وہ نوجوان کسی دور دراز علاقے سے سفر طے کر کے آئے ہیں اور بڑے تھکے مانند اور بھوکے محسوس ہوتے ہیں۔ باپ نے اپنی کسی بیٹی کو ان کے پاس بلا بھیجا تاکہ انہیں اپنے کام بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دی جائے۔ چنانچہ وہ بیٹی شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے باپ کا پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہوئے اور ان کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور راستہ دکھاؤ۔ جب گھر پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے ان کا خوب اکرام کیا، خاطر تواضع بھی کی اور اپنی ایک بیٹی اس شرط پر نکاح کے لیے پیش کی کہ وہ ان کے پاس 8 سال تک بکریاں چرائیں گے۔ اگر وہ 10 سال تک یہ خدمت انجام دیں تو ان کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عمدہ پیشکش کو قبول کیا اور اس امر پر شعیب علیہ السلام سے اتفاق کیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بار امانت کا حامل بنانا تھا۔ متعین کردہ مدت کا اختتام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزہ کبریٰ کا ظہور اور آغاز ہوا۔ ہم ذیل سطروں میں کوہ طور سے معجزہ کی ابتدا اور عصا اور سانپ کے درمیان تعلق کو ملاحظہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا باقی واقعہ، کوہ طور، عصا اور سانپ کے درمیان تعلق کا ملاحظہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔